بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی جینے کا نام ہے اور ہم جیتے نہیں ہیں۔ کیا ہماری بیس تھی، ہماری مائیں کہانیاں سناتی تھیں، پھر ایک قصہ گوئی کا دور آیا، ہمارا کلچر یہی تھا، ہمارا ادب یہی تھا، ہمارا اسلوب یہی تھا، مگر ہم آہستہ آہستہ دوسری خرافات میں پھنستے گئے اور زندگی کو بھولتے گئے۔ بابا اشفاق احمد کا سفر میں دیکھتا ہوں تلقین شاہ سے زاویے تک۔ انہوں نے اس روایت میں رنگ وہ بھرے کہ آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ زندگی کو جینے کے کون سے خوبصورت زاویے، رنگ اور کونے موجود ہیں، اگر ہم ان سے آنکھیں بند کیے اس مادیت کی دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میرا جو پروگرام ہے یہ انہی مقاصد کے لیے ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں جینا، سب کے لیے جینا چاہیے، سب کو جینا سکھانا چاہیے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ آج میں ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا۔ اشفاق احمد صاحب کا کتاب زاویہ میں سے ایک بہت خوبصورت اقتباس انہوں نے دکھایا ہے۔ We don't live in present but in future and past۔ اس میں کچھ اختصار سے میں پڑھوں گا چونکہ لمبا مضمون ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کا دن ہر شخص کے لیے بہترین دن ہے، ٹوڈے، آج کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی حال کے اندر موجود نہیں رہتا۔ آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی کہ وہ بڑے صاحب حال بزرگ ہیں، ان کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بزرگ نہ ماضی کی یاد میں مبتلا تھے، نہ مستقبل سے خوفزدہ تھے۔ جو ان کو مل رہا تھا اس پر شکر نعمت بجا لا رہے تھے۔ ہماری سب کی بدقسمتی یہ ہے کہ خاص طور پر سیانے پڑھے لکھے آدمی کہ وہ حال کے اوپر زندگی بسر نہیں کر سکتے، یا تو وہ لوگ ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ جو لذتیں آپ کو اللہ نے حال پر عطا کی ہوئی ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں اکثر دیکھا ہوگا، ہم کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب میرا دوست یہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے کہا بس یہ عرضی لکھ کر لیا، میں تجھے کارنر پلاٹ دیتا ہوں، پلازا بنا سکتا تھا۔ آج جناب کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے تو ساری بات ماضی کی کرتے ہیں، یا یہ کچھ کر لو، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے، مارے جائیں گے، زمانہ خراب آ رہا ہے، مشکلات بڑھ جائیں گی، ابھی سے بندوبست کر لو۔ کبھی کبھی ہمارے گھر میں پانی میں ٹینکی ختم ہو جاتا ہے، رات کو میری بیوی ٹوٹی کھولتی ہے تو سو سو کی آواز آتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کا کچھ بندوبست کر لو۔ میں کہتا ہوں جگ میں پانی پڑا ہے، کچھ لوٹے میں بھی ہے، ہم تو رات کو سو جائیں گے، خدا نہ خواستہ آگ تو نہیں لگ رہی۔ کہتی ہیں آپ کیسی فضول باتیں کرتے ہیں، صبح اٹھ کر وہ اتنی پریشان ہوتی ہے، میں نے مستقبل کے بارے میں اتنی خوف زدگی کا اظہار کیا تھا، وہ مستقبل ابھی تو آیا ہی نہیں۔ لیکن ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے آگے رکھے ہوئے اعلیٰ درجے کے پھل سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ماضی کی ان بیریوں کو یاد کرتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر چڑھ کے جو ہم بیر کھایا کرتے تھے۔ اکثر ہم ذکر کرتے تھے کہ جناب وہ زمانہ بہت اچھا تھا۔ مستقبل کے باغوں کو دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے ٹوکرے اتر کر پھل آئیں گے، ہمارے ملازم کھڑے ہوں گے رسیاں باندھ کر، ان کے اوپر ترپال ڈال کر ٹانکے لگا کے دوستوں کو تحفے بھیجتے جا رہے ہوں گے۔ منڈیوں میں ہمارا پھل جا رہا ہوگا، لیکن یہ جو سامنے موجود ہے آپ کو عطا کر دیا گیا ہے، یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ہمارے سمیت
دنیا بھر کی ٹریننگ ایسی ہی ہوتی ہے۔ صاحب حال بڑا چالاک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جتنا مل رہا، جو مل رہا اٹھا کے جیب میں ڈال رہا ہے، مزے سے کھا رہا ہے۔ گاجر مل گئی تو گاجر کھا رہا ہے، اور میں اور آپ اس کے انتظار میں ہیں کہ انناس ملے تو لے لوں گا۔ ہم کبھی بھی حال سے مطمئن نہیں ہو سکتے، حال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ زندگی کی سب سے ضروری حقیقت یہ ہے کہ حال سے فائدہ اٹھاتا رہے، اس کے گن گاتا رہے، اس سے لطف اندوز ہوتا رہے کہ اسی حال کا مستقبل بننے والا ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے، جو حال میں جنتی ہے وہی مستقبل میں جنتی ہوگا، کیونکہ اس کا حال مستقبل بننے والا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ اور جو حال میں جتنا مشکل میں مبتلا ہوگا، عذاب کی زندگی بسر کر رہا ہوگا، مستقبل میں بھی اتنا ہی ہوگا۔ آپ اپنا حال خراب کر کے دیکھ لیں، آپ کا مستقبل لا محالہ ایسا ہی چلتا رہے گا، اس میں سیدھ آئے گی ہی نہیں۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم نے اس ٹیڑھے چمٹے کو جو حال کا ہے سیدھا کر لیا ہے، مستقبل خود بخود خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جائے گا۔ میری زندگی میں صوفیہ کرام کے علاوہ ایک ایسا شخص بھی آیا جو بغیر جانے ہوئے حال کی کیا اہمیت ہے اس پر حاوی تھا۔ اس پہ اشفاق احمد صاحب ایک ایسا واقعہ لکھتے ہیں کہ جو اس کا آخری جملہ ہوگا نا، میرے خیال میں زندگی کو مزیدار کر دیتا ہے، اسی لیے میں آج یہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں، سراج الدین نامی ایک مزدور تھا۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، میں اپنا دفتر بنوا رہا تھا جب مزدور کی دہاڑی 30 روپے روزانہ ہوتی تھی۔ سراج چپس گھسانے کا کام کرتا تھا، بہت ذہین اور خوبصورت آدمی تھا، اچھی بات کرتا تھا اور بہت کم گو تھا۔ خوبصورت بات کرتا اور لوگ اس کو 30 روپے دہاڑی کی بجائے 50 روپے دیتے، کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر تھا اور اپنے فن پر پوری استقامت کے ساتھ حاوی تھا۔ ایک بہت اچھا دن تھا، 25-26 دسمبر کی بات ہے۔ دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی۔ عام طور پر اگر آپ نے غور کیا ہو یا کریں گے کہ 25 دسمبر کے بعد یا اس دن آسمان ابر آلود ہوتا ہے، لیکن وہ 25 دسمبر کا دن ایسا خوبصورت اور شفاف تھا، سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں جب دفتر آیا تو سب لوگ کام کر رہے تھے، کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا، سراج نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا اس نے کوئی اطلاع بھیجی؟ اس نے کہا نہیں بھیجی۔ میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، پتہ ہونا چاہیے، آج تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اتنا اچھا دن ہے، رگڑائی ہونی ہے، اس نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا۔ پھر میری طبیعت میں اللہ جانے کہاں سے طیش آیا، ایسے ہی، حالانکہ میں تو کبھی بھی افسر نہیں بنا، لیکن اس دن میں ایک مشکل سا افسر بن گیا۔ کہا اس کو حاضر کیا جائے ورنہ اس کو کام سے نکال دیا جائے گا۔ کہنے لگے نہیں صاحب، آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ کہاں رہتا ہے؟ ٹھیکیدار نے بتایا اشرا کے پیچھے ایک کچی آبادی ہے، وہاں رہتا ہے، میں پتہ کرنے جاتا ہوں۔ میں نے کہا جائیں۔ جب وہ اسکوٹر پر جانے لگا تو میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب رکیے، رہنے دے، میں جاتا ہوں۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی، ہم چلے گئے۔ وہاں گئے تو ایک آدمی کو ساتھ لیا۔ اس نے کہا گاڑی یہاں روکنی پڑے گی کیونکہ پیچیدہ گلیاں ہیں اور کچی آبادی ہے۔ میں نے کہا چلو۔ میں شدید غصے میں تھا۔ وہ لمبی چوڑی پیچیدہ گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک گھر میں، جس کے باہر ایک پھٹا سا پردہ لٹک رہا تھا، اور وہ جو چوکیدار میرے ساتھ گیا تھا اس نے آواز دی سراج۔ اس نے کہا کون؟ میں محمد علی ہوں۔ اس نے کہا آ محمد علی، بسم اللہ۔ اس نے کہا باہر آ، صاحب آیا ہے۔ اس نے کہا صاحب کون؟ کہا اشفاق صاحب آئے ہیں۔ اس نے کہا یہاں؟ وہ بیچارہ حیران ہو کر چھلانگ لگا کر باہر نکلا، کہنے لگا بسم اللہ۔ میں نے کہا کوئی بسم اللہ نہیں، اور میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کرو، میں سخت طیش میں ہوں، تمہاری مرمت کروں گا، چلو تم چلو۔ کہنے لگا صاحب میں کل آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، تم میرے غصے سے واقف نہیں ہو،
افسر لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، چاہے وہ بعض اوقات کتنا ہی مسکراتے رہیں۔ تمہیں ابھی چلنا پڑے گا۔ کہنے لگا میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ آپ آئیں اور اندر تشریف لائیں، مجھے فخر ہو، مجھے خوشی ہو، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل جھوٹی محبت ہے، غلط کہتے ہو، مجھ سے محبت ہوتی تو تم ضرور آتے۔ اس نے کہا مجھے آپ اجازت دیں کہ میں کل آ جاؤں۔ اس نے کہا آپ آئیں تو صحیح، میری بیوی سے تو ملیں۔ میں نے کہا میں کسی سے نہیں ملتا، میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا جناب آپ اندر آئیں، چائے کی ایک پیالی پئیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، میں پانی بھی نہیں پیوں گا، تم چائے کی بات کرتے ہو، تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ تو پھر اس کی بیوی آ گئی پردے کے اس طرف، چاچا جی آپ آ جائیں۔ مجھ کو اب تھوڑی خفت ہونے لگی کہ بیچاری کہہ رہی ہے اچھا بی بی میں ایک سیکنڈ کھڑا رہوں گا، تیرے کہنے پر اندر داخل ہوں گا، ورنہ یہ بہت جاہل آدمی ہے۔ اندر گیا، اس نے کہا بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بتا تو آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کوئی خاص وجہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ تمہیں ساری وضاحت دینی پڑے گی۔ اس نے کہا یہ ہے کہ یہ جو کنستر ہے نا جی، مٹی ڈال کر نرگس کا ایک پودا لگایا تھا۔ کل شام جب میں گھر آیا تو اس میں ایک پھول کھلا ہوا تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ دیکھیں ہمارے گھر میں آج ایک نرگس کا پھول ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کی خوشبو دیکھیں کتنی اچھی ہے۔ میں تمہارے اس پھول کو بالکل قبول نہیں کرتا، میں تمہارے اس کنستر کو باہر پھینکوا دوں گا۔ تم کیا فضول بات کے لیے یہاں رہ گئے ہو، تم کو آنا چاہیے تھا۔ ساتھی کہنے لگا سر جی، جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ کاکا چلنے لگ گیا ہے، پہلے رڑتا گھٹنوں چلتا تھا، آج پہلا دن ہے کہ وہ ڈگمگ ڈولے چلا ہے۔ میں نے کہا وہ تو سو گیا ہے۔ کہنے لگی میں نے کہا اس کو جگاؤ، میں تو اس کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کمال کرتے ہو، کاکا تو سویا ہوا ہے، میں اس کو کیسے جگاؤں؟ کہنے لگا صبح اٹھتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا، وہ چولہے کے پاس بیٹھ گئی اور میں ادھر بیٹھ گیا، تو بیچ میں اپنا بیٹا چھوڑ دیا، وہ کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ صاحب زندگی روشن ہو گئی، کنستر میں پھول کھلا تھا، چھوٹا بچہ تھپ تھپ کرتا ادھر ادھر جاتا تھا۔ سر جی، ہمیشہ آج کا دن دھندلا ہوتا ہے، لیکن آج بڑا خوبصورت دھوپ والا دن تھا۔ اتنا خوبصورت دن 50 روپے میں تو نہیں بیچا جا سکتا تھا۔ یہ ہے زندگی کا وہ رنگ۔ اپنی زندگی کو آج میں جیے، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، خوشیوں کے لیے اپنی زندگی کا آج مت خراب کیجیے۔ آپ کی زندگی، آپ کی خوشیاں، آپ کی دولت آج میں ہے۔ آج جیے، آج دوسروں کو جینا سکھائیے۔ والسلام۔